Assalamu alaikum. My name is Irfan Amr and I'm from BSIR 8th semester. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وی ہیو اسٹارٹڈ ون سیریز اینڈ ان دیٹ سیریز وی آر ایکسپلیننگ سینٹرل ایشیا. تو میں آج آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ ان ٹو اٹ. When I say Central Asia or important facts about Central Asia, then there should be one question اور یہ کہ آپ کے دماغ میں یہ question لازمی آنا چاہیے کہ سینٹرل ایشیا ایکچولی میں ہے کیا. تو سینٹرل ایشیا کے اندر 5 کنٹریز آتے ہیں جن کے نیمز کچھ یوں ہیں. لیٹ می پوائنٹ آؤٹ اٹ. فرسٹ آف آل دس ون از قزاقستان. پھر نیچے آتے ہو ڈاؤن کی طرف تو ازبکستان ہے جو کہ سینٹر میں لوکیٹ کرتا ہے. اس سے نیچے آتے ہو ترکمینستان ہے. صحیح ہے جی. پھر رائٹ کی طرف جاتے ہو تو یہاں پہ تاجکستان ہے. تو تھوڑا سا اوپر کی طرف جاتے ہو تو کرغزستان ہے. تو یہ 5 کنٹریز کو ملا کے وسط ایشیا یا سینٹرل ایشیا کہلایا جاتا ہے. اب ہم ان کنٹریز کے بارڈرلی کنٹریز ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. نارتھ میں قزاقستان کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے وہ ہے رشیا ہے. پھر ویسٹ میں چائنا ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹڈ. پھر جو ساؤتھ میں ایران ہے, افغانستان ہے. صحیح ہے جی. اور ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ کیسپین سی بھی کنیکٹڈ ہے. صحیح ہے جی. اب یہ تو ہو گیا ان کے بارڈرلی کنٹریز یا پھر بارڈر میں کیا کیا چیز لوکیٹ کرتے ہیں. صحیح ہے جی. اب بات کرتے ہیں کہ ان کنٹریز شارٹلی ہم کوشش کریں گے کہ ان کنٹریز کے بارے میں کیا کیا فیکٹس ہم سب کو پتہ ہونے چاہیے. وہ یہ کہ فرسٹ آف آل قزاقستان کے بارے میں یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ رشیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت سے ایتھنیسٹیز کے لوگ آباد ہوئے تھے اور رہتے ہیں اب. ان میں سے قزاق ہیں. قزاق تو پہلے سے ہی قزاقستان ہے کے ہی ہوتے ہیں تو قزاق میں ہوں گے ہی ہوں گے. اس کے ساتھ رشین ہیں. صحیح ہے. یوکرینین ہیں. پھر ازبیک ہیں. پھر جرمن بھی ہیں ایون. اور تاتار جو کہ بہت اولڈ ہسٹری ان کی وہ بھی یہاں پہ ہیں جو کہ ہوم لیس لوگ تھے. صحیح ہے. نومیڈ لوگ تھے تاتار. تو یوگر بھی ہیں یہاں پہ اور ادر بھی ہیں. یہاں پہ لینگویج کی بات کی جائے جب قزاق میں تو یہاں پہ قزاق لینگویج بولی جاتی ہے. رشین لینگویج بولی جاتی ہے. ازبیک لینگویج بولی جاتی ہے. صحیح ہے جی. اگر ریلیجن کی بات کی جائے یہاں پہ مسلم میجورٹی میں ہیں اور رشین آرتھوڈاکس آپ کو ملیں گے سیکنڈ اس میں. پھر پروٹیسٹنٹ ہیں اینڈ ادر بھی ہیں. اور اس میں گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ کائنڈ آف گورنمنٹ یہاں پہ پریزیڈینشل ڈیموکریسی ہے. صحیح ہے جی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ازبکستان کی جو کہ ڈبلی لینڈ لوگ کنٹری کہا جاتا ہے اس کو. وہ کیوں کہا جاتا ہے میں اینڈ میں بتا دوں گا جب میں بتا دوں گا ڈیفائن کروں گا کہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہوتے کیا ہیں. اب آتے ہیں ترکمینستان کے. ہاں سوری, نور سلطان جو کہ قزاقستان کا کیپٹل ہے. اس کو پہلے استانہ کہا جاتا تھا. 2019 کے اینڈ میں جا کے اس کو نور سلطان کہا گیا. ازبکستان کا جو کیپٹل ہے وہ تاشقند ہے. صحیح ہے جی. تاشقند تو آپ کو پتہ ہوگا ڈیفینیٹلی 1965 میں جو تاشقند ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان کے ایوب خان اور انڈین جو بھی ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ جو بھی تھے ان کے بیچ میں 1965 کی جنگ کو روکنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوئی تھی پاکستان جتنے بھی پاکستان کے پاس ہیں جیتنے کے بعد یا پھر حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس کرے گا. اسی طرح انڈیا نے بھی جتنی جگہوں کو کنٹرول کیا تھا ان کو بھی واپس کرنا تھا. تو یہ تاشقند ایگریمنٹ وہ ہے. تاشقند جو ہے وہ کیپٹل دارالحکومت ہے کس کا؟ ازبکستان کا. صحیح. ازبکستان میں بھی یہی ہے کہ یہاں پہ لینگویج بولی جاتی ہے ازبک لینگویج بولی جاتی ہے یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کاراکلپک لینگویج بولی جاتی ہے یہاں پہ. صحیح ہے جی. اور رشین لینگویج بولی جاتی ہے. تاجک لینگویج بولی جاتی ہے یہاں پہ. یہاں کی ایتھنیسٹی کی بات کی جائے تو ازبک لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں. رشین لوگ یہاں پہ بھی ہیں. تاجک لوگ یہاں پہ ہیں. ایتھنیسٹی کا یہ ہے کہ قزاق لوگ بھی یہاں پہ ہیں کچھ مقدار میں. اور کاراکلپک لوگ بھی ہیں اور ادر بھی لوگ ہیں. صحیح ہے جی. اب اس میں جو ہے اس پہ بھی کیا ہے ایک پریزیڈینشل ڈیموکریسی ہے. صحیح ہے جی. تو اب چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے کنٹری کی طرف جو کہ ترکمینستان جس کا کیپٹل سٹی اشکابت ہے. صحیح ہے جناب. اشکابت ہے
اور اس میں بھی ترکمنستان کی ایتنیسٹی کی بات کی جائے، ترکمنستان میں بھی ترکمین رہتے ہیں، صحیح ہے، ترکمین اور ازبیک لوگ رہتے ہیں، رشین لوگ رہتے ہیں، صحیح ہے، اور یہاں کی لینگویجز ترکمین ہے، ازبیک ہے اینڈ رشین ہے، اور یہاں پہ بھی مسلم میجورٹی میں ہیں، کرسچن سیکنڈ ہیں، اور اس کے بعد ادر ہیں، صحیح ہے۔ اور ازبکستان کے ہم نے ریلیجن کی بات نہیں کی تھی، تو ازبکستان کے میں بھی وہاں پہ بھی مسلم میجورٹی ہے، اور وہاں پہ کرسچن بھی ہیں، صحیح ہے، ادر بھی ہیں۔ ترکمنستان کی جو ہم نے بات کی ایتنیسٹی کی، یہاں پہ ترکمین ہے، اور لینگویج بھی اسی لیے ترکمین ہی زیادہ بولی جاتی ہے، صحیح ہے جناب۔ آپ چلتے ہیں تاجکستان کی طرف، تاجک لوگ ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو تاجک لوگ یہاں پہ زیادہ ہیں، دوشنبے کیپٹل ہے، اور تاجک لینگویج ہی میجورٹی میں بولی جاتی ہے، مگر یہاں پہ بھی رشین لینگویج آپ کو ملے گی تاجکستان میں، صحیح ہے جی۔ اور تاجکستان میں آپ کو ازبیک لینگویج، رشین لینگویج اور بس یہی لینگویج ملے گی، اور اس کے ساتھ ایتنیسٹی یہاں پہ تاجک لوگ زیادہ ہیں، ازبیک لوگ ہیں، پھر رشین ہیں، کرگز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں، صحیح ہے جناب۔ اب یہاں پہ بھی سیم پریزیڈینشل ڈیموکریسی ہے، صحیح ہے، اور یہاں پہ بھی نیچرل ریسورسز ادر کنٹریز، ادر سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرح یہاں پہ بھی زیادہ ہیں، کافی ہیں، جس طرح قزاقستان میں زیادہ ہیں۔ تو آپ چلتے ہیں کرگستان، جو کہ جس کا کیپٹل سٹی ہے بشکیک، صحیح ہے جناب۔ اس میں کرگز لوگوں کی ایتنیسٹی زیادہ ہے، اور اس میں آپ کو ملیں گے ازبیک ملیں گے، رشین ملیں گے، ڈنگن نام کے ایک ایتنک لوگ ملیں گے آپ کو، یوکرینین ملیں گے، یہاں پہ بھی یوگر ملیں گے، انادر ملیں گے، صحیح ہے جناب۔ اور لینگویج یہاں پہ کرگز لینگویج بولی جاتی ہے موسٹلی، اور اس کے ساتھ ساتھ رشین ہے، اور ازبیک بھی ہے یہاں پہ، صحیح ہے جی۔ اور یہاں پہ ریلیجن مسلم یہاں پہ میجورٹی ہے، کرسچنز یہاں پہ بھی ہیں، صحیح ہے جناب، اور یہاں پہ پریزیڈینشیل ڈیموکریسی ہے۔ تو آلموسٹ ہم نے فیکٹس جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کی۔ اب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کامن چیزیں ہم اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ، فیکچوئل چیزیں، وہ یہ کہ رشین لوگ سب جگہوں میں آباد ہیں، وہ کیونکہ ہمیں ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو ٹچ کرنا ہوگا، تھوڑا بیک جانا ہوگا۔ سوویت یونین اور یو ایس کے بیچ میں جو کولڈ وار ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جتنے لوگ ادھر آئے تھے وہ آباد ہوئے، اور ان کی لینگویج بھی یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے اسٹل، اور لوگ بھی رہتے ہیں ہر جگہ میں، جتنے بھی 5 کنٹریز ہیں ان میں رہتے ہیں، رشین لوگ ملیں گے، اور ایون یوکرینیا آپ کو مل رہے ہیں، ایون آپ کو جرمن مل رہے ہیں۔ تو یہ جب جنگ ورلڈ وار 2 کولڈ وار کے ٹائم پہ وہ لوگ موو کر گئے تھے، یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اسٹیلن نے کچھ کو جان بوجھ کے انہوں نے یہاں پہ بسایا تھا اپنے فائدے کے لیے، صحیح ہے جناب۔ تو رشین لینگویج اسی لیے عام ہے یہاں پہ۔ اب میں نے ایک چیز کہا تھا کہ ازبکستان ڈبلی لینڈ لاک کنٹری ہے، ازبکستان ڈبلی لینڈ لاک کنٹری اسی لیے کیونکہ جتنے بھی ادر جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں نا، یہ بھی لینڈ لاک کنٹریز ہیں، صحیح ہے۔ یہ لینڈ لاک کنٹریز ہونے کی وجہ سے ازبکستان ان کے سینٹر میں لوکیٹ کرتا ہے۔ اگر ایک چیز لینڈ لاک کنٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ایک اسٹیٹ، تو اوبویسلی وہ ڈبلی لینڈ آلریڈی لینڈ لاک تھے، آلریڈی پانی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، مزید اس کے ارد گرد کی جتنے بھی کنٹریز نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بھی کیا ہیں، لینڈ لاکڈ ہیں۔ تو ابھی افغانستان کو تو ہم لینڈ لاکڈ کنٹری کہہ سکتے ہیں، مگر ڈبلی لینڈ لاک کنٹری اسی لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے جو بارڈرز میں ہیں وہ پاکستان ہے، پاکستان تو لینڈ لاک نہیں، اوپن سی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایران بھی ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے ہم نے، صحیح ہے جناب۔ اب ایک اور چیز یہ ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں سینٹرل ایشیا میں 5 کنٹریز، ان میں سے تو سب لینڈ لاک کنٹری ہے، مگر یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، یا پھر آتا بھی ہے، ایگزامس میں بھی آئے گا شاید، وہ کسی بھی قسم کے ایگزام میں بھی آئے گا، وہ یہ کہ ترکمنستان اور قزاقستان کیسپیئن سی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو اس کو ہم لینڈ لاک کنٹری کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ کا آنسر اوبویس ہونا چاہیے کہ لینڈ لاک کنٹری ان کنٹریز کو کہا جاتا ہے جو کہ اوپن سی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، چاروں کونے میں، چاروں سائڈ سے وہ کیا ہے، لینڈ ہیں، لینڈ سے لاکڈ ہو چکے ہیں، صحیح ہے۔ تو اوپن سی کے ساتھ جب کنیکٹڈ ہوں گے تو ان کو لینڈ لاکڈ نہیں کہیں گے، مگر یہاں پہ کیسپین سی اوپن سی نہیں ہے، یہ ایک کیا ہے، ایک جگہ میں محدود ہے، اسی لیے ترکمنستان اور قزاقستان کو بھی لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے، صحیح ہے جناب۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔